اسی گجرات سے جڑی ہوئی ایک خاص بات جو اس وقت سوشل میڈیا میں خوب گردش کر رہی ہے، وہ ہے ایک ایسا نام جس نام کو لیتے ہوئے بھی آنکھیں نمناک ہونے لگتی ہے۔ اس کی گفتگو، اس کے تیور، اس کے چہرے کی مسکان اور اس کے دل کی کیفیت، جب اس چیز کا احساس ہوتا ہے تو زبان سے نام لینا یا اس کا ذکر کرنا یوں سمجھ لیجیے پتھر دل انسان کا کام ہے۔ مگر میں اپنے دل پہ پتھر رکھ کر اس چیز کا ذکر کر رہا ہوں اور آپ تمامی حضرات کو اس بات کے لیے برابر کرنا چاہتا ہوں کہ آخرکار اس طرح کے معاملات، اس طرح کے حادثات، اس طرح کے واقعات کیوں پیش آتے ہیں؟ کیا کسی بھی مذہب میں، کسی بھی دھرم میں اس چیز کا رواج ہے، اس چیز کی حاجت ہے، اس چیز کی ڈیمانڈ کرنے کی اجازت ہے؟ نہیں۔ تو پھر جب کسی بھی مذہب میں نہیں ہے تو پھر وہ عائشہ جس نے اپنی جیتی جاگتی خوبصورت سی زندگی کو ندی کے حوالے کر دیا، آخرکار کون ایسی پریشانی آ گئی، کون ایسی مصیبت، کیسے مصائب و آلام کے پہاڑ اس کے اوپر ٹوٹ رہے ہوں گے جس کی وجہ سے اپنی جان انہیں خود گنوا دی اور اس ندی کے حوالے کر دیا، اور جاتے جاتے یہ بھی کہہ دیا کہ میرے بعد میری موت پہ، میرے لاش پہ کوئی بکھیڑا مت کرنا۔ میرے دوستو، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر چیز سے واقف تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنے شوہر کو سمجھانے کی کوشش بھی کی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے سارا کچھ اپنے میکے کے حالات سے اپنے سسرال والے کو واقف بھی کرایا ہوگا، باوجود اس کے اس درندے نے اس کی کچھ بھی نہ سنی۔ اس کی گفتگو کے تیور سے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اپنے شوہر کو اسلامی طریقے پہ مان رہی ہوگی، وہ اپنے شوہر کو شوہر نامدار کہہ رہی ہوگی۔ جب اس نے اپنا نام بتایا تو نام بتانے کے ساتھ ساتھ میں انہوں نے عارف خان بھی کہا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس عورت نے اپنی محبت کا اظہار جیتے جی اور جاتے جاتے بھی اپنے شوہر سے کیا تو وہ کیسا شخص ہوگا یار، کس جملے کا استعمال کیا جائے، کیا میں بیان کروں، کیا بولوں؟ دل ٹوٹ رہا ہے، دل کبیدہ خاطر ہو رہا ہے۔ شکست دلوں کے ساتھ، ٹوٹے الفاظ کے ساتھ میں اس وقت ایک گزارش، ایک التماس، ایک ریکویسٹ کروں گا موجودہ سرکار سے کہ اس کے لیے کوئی سبیل تیار کی جائے۔ آج ایک عائشہ گئی، اس سے پہلے بھی اس طرح کے حادثات ویسے ہو چکے ہیں، تو پھر اس کے لیے کوئی ایسی صورت، کوئی ایسی سبیل، کوئی ایسا راستہ کیوں نہیں نکالا جاتا کہ اس کے اوپر کچھ انکش لگایا جائے، اس کے اوپر کوئی پنشمنٹ کیا جائے جس کی وجہ سے اس طرح کے حادثات، واقعات، معاملات پیش آتے ہیں، اس کے لیے کچھ کیا جائے۔ آخرکار وہ بیٹی چاہے کسی کی ہو، بیٹی تو سب کی بیٹی ہوتی ہے، چاہے وہ مسلم کی ہو، ہندو کی ہو، سکھ کی ہو، عیسائی کی ہو، دلت کی ہو، پچھڑا کی ہو، غریبوں کی ہو، امیروں کی ہو، بادشاہ کی ہو، چاہے وہ وزیر کی ہو، کسی کی بیٹی، بیٹی تو پھر بیٹی ہے۔ جب بیٹی سب کی سیم ہے، سب کی برابر ہے، تو پھر اس بیٹی کے تعلق سے ہماری سرکار کو سوچنا چاہیے۔ میں تو گزارش کروں گا کہ ایک ایسی سخت سزا دی جائے ان لوگوں کو جو جہیز کی وجہ سے بیٹیاں ہماری درگور کی جا رہی ہیں، بیٹیاں ہماری زندہ دفنائے دی جا رہی ہیں، بیٹیوں کو ندی میں کودنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے، بیٹیوں کو آگ میں جلنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے، بیٹیوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، بیٹی کو مصائب و آلام کے پہاڑ سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ آخر کا راز کیا ہے بھائی؟ اس کا مطلب صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس کے اوپر توجہ نہیں دیا۔ ہمارا نعرہ صرف ہوتا ہے کہ بیٹی بچاؤ، بیٹی پڑھاؤ، تو بیٹی کو بچانے کے راستے بھی تو ہونے چاہیے بھائی۔ کیا راستہ ہے بیٹی بچانے کا؟ بیٹی بچاؤ کیسے بچاؤ؟ جہیز کے نام پہ بیٹی مرے کوئی دقت نہیں، جہیز کے نام پہ بیٹی جلے کوئی دقت نہیں، جہیز کے نام پہ بیٹی پھانسی لگا لے کوئی دقت نہیں، جہیز کے نام پہ بیٹی خودکشی کر لے کوئی دقت نہیں۔ تو پھر آپ کا یہ نعرہ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ پھر یہ ثابت کہاں ہو رہا ہے؟ اگر آپ نے ایسا نعرہ دیا ہے
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो फिर बेटी को बचाने का भी रास्ता आपको निकालना होगा, बेटी को बचाने का भी तरीका आपको देना होगा। अगर किसी वजह से बेटियां अपनी जान खुद बखुद दे देती हैं, खुदकुशी कर लेती हैं, वो खुद बखुद जा बहक हो जाती हैं, वो नदी के हवाले अपने आप को कर देती है, आग में अपने आप को झोंक देती है, या फांसी के फंदे पे वो खुद लटक जाती है, तो उसका राज आपको मालूम करना होगा। वो किस वजह से, किस रीज़न से, किस बुनियाद पर उसने इस काम को अंजाम दिया है। जिस बुनियाद पे इस काम को अंजाम दिया गया है उसको सामने लाया जाए, उसको ऐसी सज़ा दी जाए जो दुनिया आंख खोल कर देखती रह जाए, और फिर आने वाले लोगों के लिए एक इबरत आमोज सबक और एक चैप्टर तैयार हो जाए कि अगर ऐसा कोई करेगा तो उसके लिए ये सज़ा है, ये सज़ा है, ये मसाइब है, ये परेशानी है, ये उनके ऊपर मुसीबत आने वाली है, ताकि उस मुसीबत से, उस सज़ा से, उस सख्ती से वो डर कर इस तरह की हरकत से बाज आए। तो क्या मैं ये उम्मीद करता हूँ या कर सकता हूँ, या हमारा हिंदुस्तान जो एक जमहूरी मुल्क है जिसमें हर तरह से जीने का अपने आप को अधिकार है, औरतों को अपने तरीके से जीने का हक है, मर्दों को अपने तरीके से जीने का हक है, बच्चों को अपने तरीके से जीने का हक है, जवानों को अपने तरीके से जीने का हक है, जिसके ऊपर जो रास्ते बनाए गए हैं उस रास्ते पे उन्हें चलना चाहिए। फिर आज आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है कि नियम के खिलाफ, कानून के खिलाफ, संविधान के खिलाफ, समाज के खिलाफ, मुआशरे के खिलाफ, भाईचारा के खिलाफ, आपसदारी के खिलाफ ये सारे मामलात हो रहे हैं, मगर इसके ऊपर अंकुश नहीं लगाया जा रहा है। मैं गुजारिश करूंगा मौजूदा सरकार से, रूलिंग पार्टी से, कि आप इसके ऊपर नजर करम कीजिए, वरना इसी तरह से बेटियां मजबूर होकर कोई नदी में कूदेगी तो कोई आग में अपने आप को झोंकेगी। मैं आप तमामी हजरात से एक और ख़ास बात करना चाहता हूँ। आप लोगों के ज़हन दिमाग में एक बात ज़रूर रहती होगी कि हमारी बेटियां हैं। भाई बेटियां सिर्फ एक ही की है या सबकी हैं? बेटियां सबके पास हैं। मतलब ये हुआ कि आज मेरे पास बेटी है, मैं शादी ब्याह करा रहा हूँ, कल आपके पास होगी, आप भी कराओगे, और जिसके घर में बेटी है बेटा उसके घर में भी है, जिसके घर में बेटी है उसके घर में बेटा भी है। तो क्या अपने बेटा की शादी में आप इतने तज़्को एहतशाम के साथ जब जाओगे बारात तो बोलोगे बाराती के लिए हम इतने बाराती के खाने का इंतज़ाम कर देना, हमारे लिए ये कर देना, मुझे चाहिए कुछ नहीं, मैं डिमांड कुछ नहीं करता हूँ, मगर फ्रीज भी दे देना, मगर वॉशिंग मशीन भी दे देना, मगर ये एसी भी दे देना, ये भी दे देना, वो भी दे देना। मैं जो हराम कारी करने पे तुले हुए हैं उन्हें अंकुश लगाया जाए। भाई लेना कुछ नहीं है, फिर फरमाइश सारी हो रही है। अच्छा चलो शादी हो गई, अब उसके बाद क्या होना चाहिए भाई? सारे लोगों के सामने में तो बन रहे फन्ने खां, बड़े नेक, बड़े साले, बड़े नेक तबीयत इंसान, लेकिन जब बहू घर में आती है तो उसे टॉर्चर किया जाता है। उसे कहा जाता है कि जाओ अपने मैके से माल ले आओ, जाओ आज फलां चीज़ ले आओ, आज फलां चीज़ ले आओ, आज ये लाओ, कल वो लाओ। यानी तुम्हारे पास घर में खाने की चीज़ नहीं होती है तो बहू से लाते हो। इतने बड़े भिखारी हो भाई, इतना बड़ा इंटरनेशनल भिखारी तो पहली बार सुनने को मिल रहा है। यानी बेटे की कमाई के ऊपर नाज तो नहीं कर रहे हो, मगर बहू के घर वाले पे बड़ा नाज कर रहे हो कि अब बहू घर से ला ला के हमें खिलाएगी। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो बहू के ऊपर ये इल्ज़ाम या ये परेशानी डालते हैं कि तुम लाओ अपने घर से। अपने पास माल नहीं, अपने पास दौलत नहीं, सोफ़ा खरीदने की तुम्हारे पास औकात नहीं, तो क्या बहू के घर से लाए हुए सोफे पे सोओगे? शर्म नहीं आती है? तुम्हारे पास बाइक खरीदने के का शोर नहीं, बाइक खरीदने की ताकत नहीं, बाइक खरीदने की औकात नहीं, मगर बीवी के घर से बाइक आएगी और चलोगे ऐंठ के, और मौका मिलेगा तो सबको सलाम ज़्यादा ठोकोगे, है ना? ताज्जुब हो रहा है भाई, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। और मैं तो कहता हूँ यार, औरत, बेटी, बच्ची, बेटी है, बेटी आपके घर में जब रहती है तो वो आपके लिए जन्नत होती है, आपके लिए बाइस बरकत होती है। वही बेटी जब किसी के घर बीवी बन के जाती है तो उस घर के लिए वो रहमत और जन्नत बन के जाती है। वही बेटी जिस दिन माँ बन जाती है तो उसके कदमों के तले रब्बे कदीर ने जन्नत रखी है। आप ऐसी बेटियों को इतनी परेशानी, मुसीबतें, आफतें, बलाएं दे रहे हैं। बताइए, आप अपने दिल पे हाथ रख कर सोचिए, क्या जिस रब्बे कदीर ने ये इरशाद फरमाया कि बेटियां जब पैदा होती हैं तो उसके माँ बाप की जिम्मेदारी, उसकी परवरिश की जिम्मेदारी मेरी होती है, और आप उस बेटी को, जिस बेटी से मुस्तफ़ा प्यारे ने कितनी मोहब्बतें की है, क्या आपकी कोई तारीख में,
کسی ہسٹری میں کوئی ایسی بات ہے جو بیٹیوں سے جہیز زبردستی وہ جہیز کے چکر میں اپنی جان گنوا دے، وہ ندی کے حوالے ہو جائے، آگ کے حوالے ہو جائے؟ کہیں ہے؟ نہیں۔ تو پھر آپ جس نبی کی امت اپنے آپ کو کہلاتے ہو، آپ جس رب کے بندے میں اپنے آپ کو شمار کرتے ہو، اس رب نے تمہیں کیا کہا؟ میرے پیارے، اس دنیا چھوڑ کے آج نہیں کل تمہیں بھی جانا ہے۔ یہ دنیا آنی جانی ہے، یعنی فانی ہے۔ جب یہ دنیا فنا ہو جائے گی تم بھی فنا ہو جاؤ گے، پھر یہ لے کے کرو گے کیا؟ ایک سوال کا جواب آپ لوگ دے دیجئے۔ آپ لوگ اپنے اپنے پردادا اور لکڑ دادا کا نام نہیں جانتے، ہے نا؟ اکثر لوگ نہیں جانتے ہو سکتا ہے الشاذ و کالمعدوم بہت کم لوگ جانتے ہوں گے۔ اب آپ بتائیے، آپ کے لکڑ دادا کیا کرتے تھے؟ آپ کو نہیں معلوم۔ وہ اچھے تھے؟ آپ کو نہیں معلوم۔ وہ برے تھے؟ وہ نہیں معلوم۔ امیر تھے؟ نہیں معلوم۔ غریب تھے؟ نہیں معلوم۔ عالم تھے؟ نہیں معلوم۔ جاہل تھے؟ نہیں معلوم۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس دن تم لکڑ دادا بن جاؤ گے تو دنیا تمہیں بھی اسی طرح سے بھلا دے گی جیسے تم آج اپنے لکڑ دادا کو بھلا دیا ہو۔ میرے پیارے، اس پہ اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ سماج کو سنوارنے اور سدھارنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، ایک گزارش میں اسلامی اعتبار سے اپنے علماء کرام سے کرنا چاہوں گا کہ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے، جہاں اس طرح سے جہیز کی ڈیمانڈ کی بات آئے آپ وہاں نکاح مت پڑھائیے۔ اور میں گزارش کروں گا ہر طبقات، ہر مکتب فکر کے لوگوں سے، چاہے وہ سنی، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، شیعہ ہوں، وہابی ہوں، جس طبقات سے آپ تعلق رکھتے ہیں، اگر آپ نے اس کے اوپر انکش لگا دیا اور اگر کوئی مولوی اس طرح سے کرنے کی کوشش کرتا ہے، آپ اپنے علاقے میں مہم چلا دیجئے۔ یہ رہی بات علماء کرام کی۔ میں اسی طرح سے اپنے ہندوستان میں، چونکہ یہ میرا جمہوری ملک ہے، یہاں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب رہتے ہیں، میں ہر دھرم کے گرو سے کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی جو پنڈت جی ہیں، میں پنڈت جی سے بھی ہاتھ جوڑ کے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ بھی اس کے اوپر توجہ دیجئے، آپ بھی اس کے اوپر دھیان دیجئے۔ اگر کوئی بیٹی کسی بھی دھرم سے وہ تعلق رکھتی ہے، اگر اس کو جہیز کی بنیاد پہ زد و کوب کیا جا رہا ہے، اس کو جہیز کی بنیاد پہ مارا جا رہا ہے، اس کو پیٹا جا رہا ہے، اس کو کوٹا جا رہا ہے، اس کو کچلا جا رہا ہے، اس کو مسلا جا رہا ہے، اس کو پریشانی و مصیبت کے پہاڑ اس کے اوپر توڑے جا رہے ہیں، تو ایسی پوزیشن میں آپ سامنے آئیے اور ایسی بیٹیوں کو پھیڑے لگانے سے آپ روکیے۔ پہلے کہیے کہ پہلے جہیز کو ختم کرو۔ جب یہ بیماری ہمارے معاشرے سے ختم ہو جائے گی، یقین مانیں یہ پریشانی بھی ختم ہو جائے گی۔ کوئی بیٹی خود بخود پھانسی کے پھندی پہ لٹکتی ہوئی نظر نہیں آئے گی، کوئی بیٹی ندی میں بہتی ہوئی نظر نہیں آئے گی، کوئی بیٹی آگ میں جلتی ہوئی نظر نہیں آئے گی۔ اس لیے میں گزارش کروں گا تمامی بھائیوں سے، ہر دھرم کے لوگوں سے، کہ آپ اس کے اوپر توجہ دیجئے، التفاتی نظر ڈالیے، تاکہ ہماری جو موجودہ سرکار ہے، جو اس کا نعرہ ہے بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، تو بیٹی بچے بھی، اور جب بیٹی بچے گی نہیں تو پڑھے گی پھر کیا خاک۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ یہ بات سچ ہے کہ ہمارے اندر سے انسانیت ختم ہو گئی ہے۔ وطن کی جو حالت گنانے لگیں گے تو پتھر بھی آنسو بہانے لگیں گے۔ وطن کی جو حالت گنانے لگیں گے تو پتھر بھی آنسو بہانے لگیں گے۔ اگر بھیڑ میں کھو گئی آدمیت تو اسے ڈھونڈنے میں زمانے لگیں گے، اسے ڈھونڈنے میں زمانے لگیں گے۔ میرے پیارے، بات سچ ہے، مگر ہاں ایک بات ضروری یہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ آپ کے اندر میں گیان کی کمی ہے۔ آپ لوگوں کو ایجوکیشن کی طرف قدم بڑھانا چاہیے، اس لیے کہ آج کی تاریخ میں زمانہ آپ کو جاہل دیکھنا چاہتا ہے، زمانہ آپ کو ان پڑھ دیکھنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ کہ اگر آپ پڑھے لکھے ہو جاؤ گے، سمجھدار ہو جاؤ گے، باشعور ہو جاؤ گے، خرد مند ہو جاؤ گے، عقل مند ہو جاؤ گے، تو پھر آپ اپنے اچھے کے اوپر سوال کر ٹھونک دو گے۔ اسی لیے آپ زمانے کو پس پشت چھوڑیے، قدم آگے بڑھائیے۔ آپ قدم آگے بڑھائیے گا، یقین مانیے آپ کا قدم آگے بڑھانا ہمارے معاشرے کو ترقی کی راہ پہ گامزن کرنا ہوگا۔ اسی لیے میں گزارش، ریکویسٹ، اپیل، التماس، نویدن، آگرہ، چروری اور بنتی کر رہا ہوں آپ حضرات سے کہ آپ حضرات اپنے آپ کو ایجوکیٹڈ بنانے کی کوشش کیجیے، اپنی نسلوں کو ایجوکیٹڈ بنانے کی کوشش کیجیے۔ جب آپ کی نسلیں ایجوکیٹڈ ہوں گی تو معاشرہ خوبصورت ہونے لگے گا، اور جب معاشرہ خوبصورت ہوگا تو پھر کسی طرح سے بری وحیات اور خرافات چیزیں ہمارے میں شامل نہیں ہو پائیں گی۔ ہمیں نیک راستے ملیں گے، اچھائی کی طرف قدم بڑھانا ہوگا۔
اور سوچنے سے سمجھنے سے آپ جو قاصر ہیں، آپ اس سوچنے اور سمجھنے کی شکتی پیدا کر پائیں گے۔ ہمیں امید ہے کہ میری یہ چند باتیں آپ کے ذہن و دماغ میں اتر رہی ہوں گی، اور جو حضرات اس وقت ہمارے ساتھ لائیو جڑے ہوئے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ میری ان باتوں کو آپ نشر کیجئے، آپ اس کو شیئر کیجئے، اسے پھیلائیے، بھائیوں تک پہنچائیے۔ آج ضروری ہے میرے بھائی، ضروری ہے۔ عائشہ وہ کسی کی بیٹی ہے، آپ کو تکلیف محسوس نہیں ہو رہی، آپ کے اوپر جب ہوگا نا تب آپ کو احساس ہوگا، آپ کے اوپر جب یہ مصیبت آئے گی تب آپ کو احساس ہوگا۔ آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچئے اور بتائیے کہ اگر کیا آپ کی بہن اگر ایسا کرے گی تو آپ کو کیسا لگے گا، آپ کی بیٹی اگر ایسا کرے گی تو آپ کو کیسا لگے گا۔ میرے بھائی، اس کو زیادہ سے زیادہ عام کرنے کی کوشش کیجئے۔ میں اپنے رب قدیر کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، مولا کریم ہم سب کو بری باتوں سے احتراز و پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیکی کی طرف قدم بڑھانے کی توفیق رفیق بخشے۔